اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ علم روشنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے ناظرین، سلسلہ ہے آؤ دین سیکھیں۔ آج بھی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ہم حاضر ہیں اور آج بھی بڑی دلچسپ معلومات انشاءاللہ عز و جل ہم حاصل کریں گے۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے قیامت کے متعلق سنا تھا کہ قیامت کیسے قائم ہوگی، قیامت سے پہلے کن کن نشانیوں کا ظہور ہوگا اور سور پھونکا جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ اب جب قیامت قائم ہو گئی تو قیامت قائم ہونے کے بعد اب کیا ہوگا؟ کیا ڈائریکٹ جنتیوں کو جنت میں داخلہ عطا کر دیا جائے گا، جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا؟ یہ اس درمیان میں کیا معاملات ہوں گے؟ آئیے ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ قیامت قائم ہونے کے بعد جب سور پھونک دیا جائے گا، قیامت کے دن ڈے آف ججمنٹ جسے حشر بھی کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا۔ پھر حساب کتاب کے معاملات ہوں گے۔ کئی ایسے ہوں گے کہ جو بلا حساب کتاب جنت میں داخل کیے جائیں گے، کئی ایسے ہوں گے کہ جن کا حساب بڑی سختی کے ساتھ لیا جائے گا، کئی ایسے ہوں گے کہ جن کے حساب میں انہیں آسانی عطا کی جائے گی، کئی ایسے ہوں گے کہ جو عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ تو اب حشر کا دن کیسا ہوگا اور حشر کے میدان میں، میدان حشر میں وہاں کس کس طرح کے معاملات میں بندے گرفتار ہوں گے اور کس طرح کی آزمائشیں ہوں گی، کس طرح کی راحتیں ہوں گی، کون آزمائش میں ہوگا، کون راحت میں ہوگا؟ آئیے آج کی ہم اپنی ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے حشر و نشر کے متعلق۔ حشر، نشر، معاد، یوم بعث، یوم النشور، ساعت، یہ سب جو ہے نا قیامت کے نام ہیں۔ جس طرح دنیا میں ہر چیز انفرادی طریقے سے فنا ہوتی اور مٹتی رہتی ہے، ایسے ہی دنیا کی بھی ایک عمر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں مقرر ہے۔ اس کے پورا ہونے کے بعد ایک دن ایسا آئے گا کہ تمام کائنات فنا ہو جائے گی۔ اسی کو کیا کہا جائے گا؟ قیامت کہا جائے گا۔ اس وقت اس ایک اللہ عز و جل کے سوا اور کوئی دوسرا نہ ہوگا، اور وہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اب اس عقیدے پر ایمان لانا کس حد تک ضروری ہے کہ کیا واقعی قیامت قائم ہوگی؟ کیا واقعی حساب کتاب لیا جائے گا؟ کیا واقعی جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا؟ تو حشر و نشر پر ایمان لانا یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ جی ہاں، یہ بیسک ہے، ہمارا بیسک فنڈامنٹلز جسے کہا جائے گا، تو یہ بنیادی عقائد میں سے ہے اور بڑا اہم عقیدہ ہے۔ اس پر ایمان لائے بغیر
آدمی ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جی، اس پر ایمان رکھنا ضروری اور ضروری ہے، اس کے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ عقیدہ اس قدر ضروری ہے کہ اس عقیدے کے بغیر انسان گناہوں سے پوری طرح نہ بچ سکتا ہے، نہ عبادت میں مشقت اٹھا سکتا ہے، نہ جان و مال کی قربانی یہ پیش کر سکتا ہے۔ دنیاوی سزا کا خوف یا بدنامی کا ڈر اسی وقت تک آدمی کو جرم سے باز رکھ سکتا ہے جب تک کہ اس کے ظاہر ہو جانے کا خوف ہو، اور جب کسی کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ میرا جرم کوئی نہیں جان سکتا تو بلا تکلف بڑے سے بڑے جرم کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، نارملی اس چیز کو ہم سمجھ سکتے ہیں نا کہ اگر ہماری غلطی کسی پر ظاہر ہونے والی ہوتی ہے اور اس کا احساس ہوتا ہے کہ یار یہ جب میری غلطی کسی پر ظاہر ہو جائے گی تو میری عزت کا کیا ہوگا، میری ریپیوٹیشن کا کیا ہوگا، میرے نام کا کیا ہوگا، میرے خاندان کا کیا ہوگا، تو جب بندہ اس فکر کی طرف آتا ہے تو بڑے بڑے گناہ کرنے سے، نافرمانی کرنے سے، جرم کرنے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ لیکن جب کسی کا اس بات پر کوئی ڈر و خوف ہی نہیں ہوتا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہ مجھے کوئی دیکھ سکے گا، نہ میرا جرم کسی پر ظاہر ہو سکے گا، تو پھر بندہ بڑے بڑے جرم کے اندر انوالو ہو جاتا ہے۔ تو صرف یہ عقیدہ آدمی کو ارتکاب جرم سے روکتا ہے کہ ہمارے تمام نیک و بد اعمال کی سزا و جزا کا ایک دن مقرر ہے۔ جی ہاں، اسی دن کا نام کیا ہے؟ قیامت۔ اور اس دن کا مالک کون؟ اللہ تبارک و تعالی۔ دنیا کے اکثر بڑے بڑے عقل مند اختلاف مذہب کے باوجود اس بات پر متفق ہیں کہ اس زندگی کے بعد کوئی دوسری زندگی بھی آنے والی ہے۔ اسی موت تک معاملہ ختم نہیں ہو جاتا۔ اس دوسری زندگی میں ہماری سعادت و شقاوت کا مدار یعنی ڈیپینڈ جو کرتا ہے ہماری اس زندگی کے اعمال و افعال پر ہے۔ جو ہماری جس طرح کی ایکٹیویٹی ہوگی، چاہے وہ گناہ کے اعتبار سے کر رہا ہے یا نیکیوں کے اعتبار سے کر رہا ہے، تو اس کو آخرت میں اس کی پوری پوری سزا اور پھر اس کی پوری پوری جزا اس کو دی جائے گی۔ اب ایک بات یہاں پر یہ ہے کہ حشر صرف روح کے ساتھ ہوگا یا صرف جسم کے ساتھ ہوگا، یا پھر روح اور جسم دونوں کے ساتھ حشر ہوگا؟ تو حشر صرف روح کا نہیں بلکہ روح و جسم دونوں کا ہے۔ جو یہ کہے کہ صرف روحیں اٹھیں گی جسم زندہ نہ ہوں گے، وہ قیامت کا منکر ہے، اور ایسا عقیدہ رکھنے والا، ایسا کہنے والا حقیقتاً مسلمان نہیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، ایمان والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حشر میں جب اٹھایا جائے گا تو روح اور جسم کے ساتھ، جسم کے اجزاء اگرچہ مرنے کے بعد بکھر گئے ہوں یا مختلف جانور کھا گئے ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب اجزاء کو جمع فرما کر پہلی صورت پر لا کر انہیں ان اجزائے اصلیہ پر ترکیب دے گا جو کہ تخم جسم ہیں، جنہیں عجب الذنب کہتے ہیں۔ وہ ریڑھ کی ہڈی میں کچھ ایسے باریک اجزاء ہیں جو نہ کسی خوردبین سے نظر آ سکتے ہیں، مائکروسکوپ وغیرہ سے نظر نہیں آ سکتے، نہ انہیں آگ جلا سکتی ہے اور نہ زمین انہیں گلا سکتی ہے، اور ہر روح کو اسی جسم سابق میں بھیجے گا جس کے ساتھ وہ متعلق تھی۔ کامن سی بات ہے کہ اب ہم دنیا میں پیدا تو ہو گئے ہیں، ہمارا جسم ہے، ایک جسمانیت ہے، ہماری باڈی پارٹس ہیں۔ اب جب یہ ختم ہو جائیں گے تو اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو اس میں تعجب والی کون سی بات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ہے نا کہ ہمارا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، تو اب اس میں کون سی تعجب کی بات ہے کہ جب بندہ پیدا ہو چکا، اب مر گیا ہے، فنا ہو گیا، یعنی اس کے جسم گل سڑ گئے، بکھر گئے، اب دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اسے زندہ کرتا ہے تو اس میں تعجب والی کون سی بات ہے؟ پیارے ناظرین، قیامت کے متعلق تو پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے سنا تھا کہ قیامت کی نشانیوں وغیرہ کے حوالے سے،
جب قیامت کی نشانیاں پوری ہو جائیں گی اور مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے سے ایک ہوا چلے گی اور وہ خوشبودار ہوا چلے گی، اور وہ خوشبودار ہوا گزر جائے گی جس سے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا، اور لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ اچانک حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام سور پھونکنا شروع کریں گے۔ شروع میں اس کی آواز آہستہ ہوگی، پھر دھیرے دھیرے یہ بلند ہوتی چلی جائے گی، لوگ اپنے کام کاج میں، اپنی ڈیلی ایکٹیویٹی میں مشغول رہیں گے۔ جب وہ آواز بڑھ جائے گی، کان لگا کر لوگ سنیں گے اور بے ہوش ہو جائیں گے۔ اسی بے ہوشی کا اثر یہ ہوگا کہ فرشتے اور زمین والوں میں سے اس وقت جو لوگ زندہ ہوں گے، یعنی جن پر موت نہ آئی ہوگی، وہ بھی اسی بے ہوشی کی حالت میں مر جائیں گے، اور جن پر موت وارد ہو چکی پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حیات عطا فرمائی اور وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، جیسا کہ انبیاء کرام علیہم السلام، کیونکہ ایک تو وہ ہے نا کہ جو انتقال کر گئے اور ان کے ایک معاملات، لیکن انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، شہداء ہیں، اولیاء کرام ہیں، اور پھر دیگر اللہ کے یہ جو نیک بندے ہیں، یہ انتقال فرما گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دوبارہ حیات عطا فرمائی اور وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ ان حضرات پر اس نفخہ سے بے ہوشی کی سی کیفیت طاری ہوگی، زمین و آسمان میں ہلچل پڑ جائے گی، زمین اپنے تمام بوجھ اور خزانے باہر نکال دے گی، پہاڑ ہل ہل کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور دھنی ہوئی روئی یا اون کے گالے کی طرح یہ اڑنے لگیں گے، آسمان کے تمام ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے اور ایک دوسرے سے ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور فنا ہو جائیں گے۔ اس طرح ہر چیز فنا ہو جائے گی، یہاں تک کہ جس سور سے سور پھونکا جائے گا وہ بھی، اور حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام اور تمام فرشتے بھی یہ فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت اس واحد حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہ ہوگا، اور پھر رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، آج کس کی بادشاہت ہے، کہاں ہے جبارین، کہاں ہے متکبرین، مگر ہے کون جو جواب دے۔ پھر خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ارشاد فرمائے گا، للہ الواحد القہار، صرف اللہ واحد قہار کی سلطنت ہے۔ اب دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب کو زندہ فرمائے گا، اس کی کیا کیفیت ہوگی اور یہ کس طرح سے ہوگا؟ تو آئیے اس کے متعلق مزید دلچسپ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے گا، سب سے پہلے حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا اور سور کو پیدا فرمائے گا کہ دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا۔ تو سور پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین، ملائکہ، انسان، جنات، حیوانات، یہ سب کے سب موجود ہو جائیں گے۔ اول سب سے پہلے حاملان عرش، یعنی عرش کو جو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں، پھر اس کے بعد حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام، پھر حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام، اور پھر حضرت سیدنا عزرائیل علیہ السلام اٹھیں گے۔ پھر از سر نو زمین، آسمان، چاند، سورج یہ موجود ہوں گے۔ پھر ایک بارش برسے گی جس سے سبزہ کے مثل، سبزے کی طرح زمین کا ہر ذی روح جسم کے ساتھ زندہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جو مخلوقات کو روح کے ساتھ یہ پیدا فرمایا، ہر ذی روح اپنے جسم کے ساتھ یہ زندہ ہوگا۔ سب سے پہلے حضور نبی کریم سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور سے یوں تشریف لائیں گے
کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دائیں دست انور میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ ہوگا، اور بائیں دست انور میں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ۔ پھر مکہ معظمہ، وہ مدینہ منورہ کے مقابر میں، یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے جو قبرستان ہیں اور وہاں دفن ہونے والے جتنے لوگ ہیں ان قبروں میں، تو جتنے مسلمان دفن ہیں سب کو اپنے ہمراہ، اپنے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میدان حشر میں تشریف لے آئیں گے۔ اب میدان حشر جب قائم ہوگا تو محشر میں لوگوں کی حالت کیا ہوگی؟ تو محشر کے اس عجیب منظر کو حیرت زدہ ہو کر ہر طرف نگاہیں اٹھا اٹھا کر دیکھیں گے۔ مومنوں کی قبروں پر اللہ پاک کی رحمت سے کچھ سواریاں حاضر کی جائیں گی، ان میں بعض تنہا سوار ہوں گے اور کسی سواری پر 2، کسی پر 3، کسی پر 4 اور کسی پر 10 ہوں گے۔ یہ میدان حشر کہاں قائم کیا جائے گا؟ چلیں آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ میدان محشر ملک شام کی زمین پر قائم ہوگا۔ زمین ایسی فلیٹ ہوگی کہ ایک کونے پر رائی کا دانہ اگر گر جائے تو دوسرے کنارے سے وہ دکھائی دے۔ یہ زمین دنیا کی مٹی والی زمین نہ ہوگی بلکہ تانبے کی ہوگی۔ جی ہاں، تانبے کی زمین ہوگی۔ اسے اللہ پاک قیامت کے دن کے لیے پیدا فرمائے گا، اور اس دن آفتاب یعنی سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور اس کا منہ اس زمین کی طرف ہوگا۔ تپش اور گرمی کا کیا پوچھنا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی ہمیں پناہ میں رکھے۔ اس گرمی کے عالم میں بھیجے یہ کھولتے ہوں گے اور اس کثرت کے ساتھ پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا، ایبزورب ہو جائے گا۔ پھر جو پسینہ زمین نہ پی سکے گی وہ اوپر چڑھے گا، کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے کمر تک، کسی کے سینے تک، کسی کے گلے تک۔ اس گرمی کی حالت میں پیاس کے باعث زبانیں سوکھ کر کانٹے کی طرح ہو چکی ہوں گی، دل ابل کر گلے تک آ جائیں گے، اور ہر مبتلا اپنے گناہوں کی مقدار کے برابر تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا۔ اللہ کی پناہ کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کی اس ہولناکیوں اور سختیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور ان مصیبتوں کے باوجود، جی ہاں، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا کہ دنیا کے اندر اگر کوئی آزمائش آ جاتی ہے، چلے کبھی کوئی پڑوسی پوچھ لیتا ہے، رشتہ دار پوچھ لیتے ہیں، گھر کے افراد پوچھ لیتے ہیں، کچھ دلاسا دیتے ہیں، ہمت بندھاتے ہیں، اور اس دکھ درد میں جو ہے نا وہ ساتھ کھڑے ہونے کی کوششیں کرتے ہیں۔ لیکن اتنی آزمائشوں اور مصیبتوں کے باوجود میدان قیامت میں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ پھر حساب و کتاب شروع ہوگا، سب کے اعمال نامے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور دوسرے گواہ دربار میں حاضر ہوں گے، اور ہر شخص کے اعمال کا نہایت انصاف سے ٹھیک ٹھیک فیصلہ سنایا جائے گا۔ کسی پر کسی طرح کی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ ان تمام مرحلوں کے بعد اب اسے ہمیشگی کے گھر میں جانا ہے۔ کسی کو آرام کا گھر ملے گا جس کی آسائش کی کوئی انتہا نہیں، اور اس آرام والے گھر کو کیا کہتے ہیں؟ جنت۔ جی ہاں، یا تکلیف کے گھر جانا پڑے گا جس کی تکلیف کی کوئی حد نہیں، اور اس تکلیف والے گھر کو جہنم کہا جائے گا، دوزخ کہا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے ناظرین، یہ حشر کے معاملات اس طرح کے ہوں گے۔ مزید جیسے ابھی آپ نے سنا کہ اعمال نامے ہر ایک کے سامنے رکھے جائیں گے، تو اعمال نامہ سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد یہ کہ اللہ پاک نے انسان کے اعمال کی نگہداشت کے لیے کچھ فرشتے مقرر فرمائے ہیں جن کو کرامن اور کاتبین کہتے ہیں۔ وہ ہر انسان کی نیکیاں اور بدیاں
یعنی گناہ لکھتے رہتے ہیں۔ ہر آدمی کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں بتائیے؟ جی ہاں، 2 فرشتے، ایک دائیں جانب اور ایک بائیں۔ داہنی طرف کا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں طرف کا یہ بدیاں یعنی گناہ لکھتا ہے۔ اسی صحیفے یا نوشتے کو اعمال نامہ کہا جاتا ہے۔ اسے یوں سمجھ لیں کہ ہمارے اچھے برے تمام کاموں کے مکمل ریکارڈ کا نام یہ اعمال نامہ ہے۔ قیامت کے دن ہر شخص کا نامہ اعمال اسے دیا جائے گا، نیک لوگوں کے داہنے ہاتھ میں اور بدوں یعنی گناہ گاروں کے بائیں ہاتھ یعنی الٹے ہاتھ میں۔ اس میں ساری زندگی کے اعمال درج ہوں گے۔ ہر آدمی اس وقت یقین کرے گا کہ اس کا ہر اچھا اور برا عمل اس میں موجود ہے۔ اس میں اپنے گناہوں کی فہرست پڑھ کر مجرم خوف کھائیں گے۔ جی ہاں، اب جب کسی کو دنیاوی اعتبار سے ہی اگر لے لیا جائے کہ ایک جج کے سامنے کھڑا کیا جائے اور پھر اس ڈپارٹمنٹ کے لوگ موجود ہوں، سزا دینے والے موجود ہوں اور پولیس موجود ہے، تو اب اس کے گناہوں کی ایک لسٹ اس کے سامنے رکھی جائے، بتائیں اس کے دل کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی حالت کتنی خراب ہوگی۔ تو وہاں جو ہے نا، جب مجرم اپنے گناہوں کی فہرست دیکھیں گے تو اسے پڑھ کر یہ مجرم خوف کھائیں گے، ڈریں گے کہ دیکھیے آج کیسی سزا ملتی ہے۔ پھر میزان پر لوگوں کے اچھے اور برے اعمال یہ تولے جائیں گے۔ جی ہاں، اب آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ میزان یہ کیا ہے؟ تو میزان جو ہے یہ ترازو کو کہتے ہیں، اور اعمال کا وزن کرنے کے لیے، اس کا ویٹ کرنے کے لیے قیامت میں جو میزان نصب کی جائے گی، اس کا کچھ اجمالی مفہوم جو شریعت نے بیان فرمایا ہے، آئیے اس کو ہم سنتے ہیں۔ تو جس میں 2 پلے ہوں گے اور اس کا کانٹا وغیرہ یہ موجود ہے۔ جیسے آپ نے اگر کسی پرانی ترازو کو اگر دیکھا ہوگا نا، تو ایک طرف ایک پلہ اور دوسرے طرف ایک پلہ ہوتا، اور اسے ہاتھ میں پکڑ کر کے اسے تولتے اور بیچ میں ایک کانٹا ہوتا، اور اسی کانٹے سے جو ہے نا یہ فیصلہ کیا جاتا کہ کس پلڑے میں وزن زیادہ ہے۔ جس طرف وہ جھک جاتا تو وہ وزن سمجھا جاتا ہے دنیا کے اندر، اور جو ہلکا ہے تو وہ ویٹ کم سمجھا جاتا ہے اس کا۔ تو اسی طرح میدان قیامت کے اندر جو میزان ہے، اس کے بھی کتنے پلڑے ہیں؟ 2 پلڑے، اور پھر اس کا کانٹا وغیرہ بھی یہ موجود ہے، اور اس کا ہر پلہ اتنی وسعت رکھے گا جیسی مشرق و مغرب کے درمیان وسعت ہے۔ جی ہاں، ایسٹ ٹو ویسٹ۔ اگر اس وسعت کو اگر آپ دیکھیں تو آپ غور کر لیں کہ کتنے کلومیٹر کا یہ ڈسٹینس بنتا ہوگا۔ تو اب یہ اس کی وسعت کا یہ عالم ہوگا کہ ایک پلہ اتنا بڑا ہوگا، اور رہ گئی یہ بات کہ وہ میزان کس نوعیت کی ہوگی، کس طرح کی ہوگی، اور اس سے وزن معلوم کرنے کا کیا طریقہ ہوگا، تو یہ ہماری عقل اور ہمارے ادراک سے یہ باہر ہے۔ اسی لیے ان کے جاننے کی ہمیں تکلیف نہیں دی گئی، بلکہ یہ عقیدہ تعلیم فرمایا گیا کہ میزان حق ہے، اور قیامت کے دن سب لوگوں کے اعمال کا وزن یہ میزان کے ذریعے دیکھا جائے گا۔ جن کے نیک اعمال وزنی ہوں گے وہ کامیاب ہیں، اور جن کے اعمال کا وزن ہلکا ہوگا وہ خسارے یعنی نقصان میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ہمارا نامہ اعمال ہمیں داہنے ہاتھ میں عطا فرمائے، اور اے کاش کہ بلا حساب و کتاب ہمیں جنت میں داخلہ نصیب ہو۔ پیارے ناظرین، حساب کتاب کی نوعیت کیا ہوگی حشر کے دن؟ اب اس کو بھی توجہ کے ساتھ آپ سنیے گا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت ساری معلومات اللہ پاک نے چاہا تو حاصل ہوں گی۔ اعمال کے حساب کی نوعیتیں یہ مختلف ہوں گی۔ کسی سے تو اس طرح حساب لیا جائے گا کہ خفیتاً اس سے پوچھا جائے گا، وہ عرض کرے گا ہاں اے میرے رب، یہاں تک کہ تمام گناہوں کا اقرار کر لے گا، اور اپنے دل میں سمجھے گا کہ اب کمبختی آئی، مگر وہ کریم پروردگار کرم فرمائے گا کہ ہم نے دنیا میں بھی تیرے عیب چھپائے اور اب ہم تجھے بخشتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً ہمارے عیب دنیا کے اندر چھپائے ہیں، لہٰذا یہ اللہ پاک کا بڑا احسان ہے
کہ گناہ کرنے کے بعد ہماری پیشانی پر، ہمارے ماتھے پر نہیں لکھا گیا کہ یہ فلاں گناہ کر کے آ رہا ہے۔ اے کاش کہ قیامت کے دن بھی ہمارے عیب چھپے رہیں اور ہمیں قیامت کی ذلت اور رسوائی سے بچنا نصیب ہو جائے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ کسی سے سختی کے ساتھ حساب لیا جائے گا اور ایک ایک بات کی باز پرس ہوگی، جس سے یوں سوال ہوا وہ ہلاک ہوا۔ اور کسی کو نعمتیں یاد دلا دلا کر پوچھا جائے گا کہ تیرا کیا خیال تھا کہ ہم سے ملنا ہے؟ وہ عرض کرے گا کہ نہیں۔ فرمائے گا تو جیسے تو نے ہمیں یاد نہ کیا تھا، ہم تمہیں عذاب میں مبتلا کریں گے، ہم تمہیں عذاب میں چھوڑتے ہیں۔ کسی مسلمان پر اس کے اعمال پیش کیے جائیں گے تاکہ وہ اپنے اچھے اور برے اعمال کو پہچان لے، پھر اچھے کاموں پر ثواب دیا جائے گا اور برے کاموں پر اس سے درگزر فرمایا جائے گا۔ یعنی نہ بات بات پر گرفت ہوگی اور نہ یہ کہا جائے گا کہ ایسا کیوں کیا، نہ عذر پوچھا جائے گا اور نہ اس پر حجت قائم کی جائے گی۔ پیارے ناظرین، یہ ہوگا حشر کے دن حساب کتاب کا معاملہ۔ اور اس امت میں، جی ہاں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں وہ شخص بھی ہوگا کہ جس کے 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے، جی ہاں 99 رجسٹر۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ تیرے پاس کوئی عذر ہے اس کا؟ وہ عرض کرے گا کہ نہیں، کوئی ایکسکیوز نہیں، نو ایکسکیوز۔ پھر ایک پرچہ جس میں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ لکھا ہوگا، یہ نکالا جائے گا اور حکم ہوگا کہ جا اسے تلوا۔ پھر وہ میزان کی طرف آئے گا، پھر ایک پلڑے پر گناہوں کے سارے دفتر، سارے رجسٹر رکھے جائیں گے اور ایک میں وہ پرچہ، چنانچہ وہ پرچہ ان تمام دفتروں سے بھاری ہو جائے گا۔ اور ہمارے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت سے بہت سے تو بلا حساب جنت میں داخل فرمائے جائیں گے، تہجد گزار بھی بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ بالجملہ اس کریم پروردگار عز و جل کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں، جس پر رحم فرمائے تو تھوڑی چیز بھی بہت کثیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر بھی اور ہمارے حال زار پر رحم فرمائے۔ پیارے ناظرین، اہل محشر کی کتنی قسمیں ہوں گی اور ان کو کتنے قسموں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے؟ تو اس کے متعلق یہ ہے کہ اہل محشر کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا۔ ان کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک دوزخی ہوں گے، ایک عام جنتی ہوں گے، اور ایک وہ ہوں گے جو خواص مقربین، جو کہ جنت کے اعلیٰ درجات پر یہ فائز کیے جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ مقرب بندے ہوں گے۔ اگلی بات یہ ہے کہ آپ نے ایک چیز سن رکھی ہوگی کہ قیامت کے دن محشر کے میدان میں پل صراط کو بھی پار کرنا ہوگا، پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ پل صراط یہ جہنم کی پشت پر بنا ہوا ایک پل ہے۔ یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے تیز ہے۔ اب اس پر سے ہر ایک نے گزرنا ہے، چاہے وہ نیک ہو یا گناہگار، کیونکہ جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے اور ہر ایک نے اسی سے گزر کر جنت کی طرف جانا ہے۔ لیکن نیک لوگ سلامت رہیں گے اور اپنے اپنے اعمال کے موافق وہاں سے صحیح سلامت گزرنے میں یہ کامیاب ہو جائیں گے۔ جب ان کا گزر دوزخ پر ہوگا تو دوزخ سے ایک صدا اٹھے گی۔ کیا صدا اٹھے گی؟ کہ اے مومن جلدی گزر جا کہ تیرے نور نے میری لپٹ سرد کر دی۔ اب آپ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی جو نعمت عطا فرمائی، ایمان کی جو دولت عطا فرمائی، اس کا کوئی بدل نہیں ہے نا۔ لہٰذا اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان والوں میں پیدا فرمایا۔ پل صراط کے دونوں سائڈز، دونوں جانب بڑے بڑے آنکڑے یہ لٹکتے ہوں گے۔ جس شخص کے بارے میں حکم ہوگا وہ آنکڑے اسے پکڑ لیں گے۔
مگر بعض تو زخمی ہو کر نجات پا جائیں گے اور بعض کو یہ آنکڑے جہنم میں گرا دیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر سے گزر فرمائیں گے، پھر دیگر انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام، پھر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت، اور پھر دیگر انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی امتوں کا گزر ہوگا۔ پیارے ناظرین، حشر کے میدان میں ایک اور چیز ہوگی نا، اور وہ کیا ہوگی؟ حوض کوثر، جام کوثر۔ یہ کیا ہے؟ تو حشر کے دن اس پریشانی کے عالم میں اللہ پاک کی ایک بڑی رحمت حوض کوثر ہے، جو ہمارے پیارے آقا نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مرحمت ہوا ہے۔ اس حوض کی مسافت، جو اس کا ایریا ہے، اس کی لمبائی چوڑائی، اب یہ کتنی ہے؟ یہ ایک بڑی نالج والی بات ہے، اس کو توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اس حوض کی مسافت 1 مہینے کی راہ ہے۔ اس میں جنت سے 2 پر نالے ہر وقت گرتے ہیں، ایک سونے کا اور ایک چاندی کا۔ اس کے کناروں پر موتی کے قبے بنے ہوئے ہیں، اور حوض کوثر کی مٹی نہایت خوشبودار مشک کی ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اس پر برتن ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہیں۔ جو اس کا پانی پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ حضور سلطان مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے اپنی امت کو سیراب فرمائیں گے، اور اپنی امت کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آب کوثر، یہ جام بھر بھر کر پلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پیارے پیارے ہاتھوں سے قیامت کے دن، حشر کے دن جام کوثر پینا نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے ناظرین، آج کے سلسلے میں حشر کے متعلق ہم نے کچھ معلومات حاصل کی ہیں، لہٰذا اور مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی کتاب بحر شریعت اور دیگر اور بھی کتابیں جو عقائد و اعمال پر مشتمل ہیں، مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً آپ پرچیز کیجئے گا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی علم دین کے بہت سے مدنی پھول سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں قیامت کی اور قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے، یہ اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے، یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے، یہ علم روشنی